سب سے پہلے تو رانا صاحب بہت شکریہ، آپ نے ایم پی پاکستان کو ٹائم دیا. یہ آپ کی بہت بڑی ایک جیت ہے. کیا کہنا چاہیں گے اس جیت پر آپ؟ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. یہ سب اللہ میرے پروردگار کی وجہ سے ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ جو چاہے وہ کرتا ہے. مجھے یہ خوشی ہے کہ میں اپنے مد مخالف کے متعلق بات تو کوئی نہیں ایسی کرنی چاہتا، مگر اس کی بنیاد جھوٹ سے شروع ہوئی تھی کہ اس نے اپنے آپ کو ظاہر کیا تھا کہ میرے پاس ڈگری ہے. وہ ثابت بھی ہوگی الٹیمیٹلی. پہلے فارم میں اس نے لکھا میں بی اے ہوں، پھر لکھا کہ پڑھا لکھا ہوں، پھر یہ لکھتا رہا. تو یہ مجھے اچھا نہیں لگتا تھا کہ آپ کا جو نمائندہ اس کی بنیاد ہی جھوٹ سے ہو. تو ہم نے ایک ریگولر پروسیس تھا. 88 میں الیکٹ ہوا، 93 میں الیکٹ ہوا، منسٹر رہا، پھر 2002 میں بھی الیکٹ ہوا. تو میں نے علاقے میں ایک شرافت کی سیاست جو تھی نا کرتا تھا، عزت وقار سے کرتا تھا. یہ بائنگ پرچیزنگ بھی نہیں کرتا تھا، اور یہ میرا ذریعہ معاش بھی نہیں تھا. اور میں ایک بنیادی طور پر ایک ذمہ دار گھرانے سے ہوں، اور ہمارا چوتھا پروفیشن جو ہے نا، چوتھی نسل جو ہے اس پروفیشن میں آ گئی ہے وکالت میں. اب میرا بیٹا بھی آ گیا ہے، ہائی کورٹ میں بیرسٹر ہے. تو یہ اللہ کا شکر ہے. مگر کوئی آدمی آپ کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم نے کبھی انتقامی سیاست کی ہے. میں جب بھی ایم پی اے بنتا تھا تو میں کہتا تھا ہمارا بنیادی کام لیجسلیشن ہے، ہم نے قانون بنانا ہے، اور اس کے لیے میرا بڑا رول رہا ہے. اور اسمبلی میں اگر کوئی پرانے ملیں گے تو آپ کو بتائیں گے یہ ہمارے گئے بھی تھے، انہوں اللہ نے بھیجنا ہوتا ہے. مگر انہوں نے ماشاءاللہ وہاں کوئی ایسا نہیں کام کیا کہ جن کو ان کو جانتے بھی ہوں. ایم پی اے تو 371 ہوں گے، مگر آپ کے علاقے کی میں جو نمائندگی کروں گا وہ انشاءاللہ بڑی واضح ہوگی. رانا صاحب، آپ کا بیسک اب آئیڈیالوجی کیا ہے؟ اب آپ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ ہار جیت ایک پولیٹکس کا حصہ ہے، آپ جیت گئے، اب کیا پلان ہے؟ میری دیکھیں سب سے اہم چیز ہوتی ہے کہ ملک میں رول آف لا ہو. رول آف لا ہوگا. ہمیں لوگوں سے یہ تھانہ کلچر سے جان چھڑانی بڑا امپورٹنٹ ہے. پھر آپ کا جو ریونیو سسٹم کو بھی امپروو کرنا ہے، اریگیشن سسٹم آپ کو بہتر کرنا پڑے گا. آپ کو سب سے پہلے اہم چیز ہے کہ جس کام کے لیے آپ الیکٹ ہوئے ہیں وہ کریں گے کہ نہیں. تو آپ لیجسلیٹرز ہیں، آپ یہ نالیاں بنانے والے کام نہیں ہیں. یہ تو ڈیولپمنٹ تو ہوتی رہتی ہے، اگر ڈیولپمنٹ سے ہوتا تو میں کبھی ہارتا ہی نہ جو میں نے کروائی تھی. اب یہ ہمارا فوکس ہوگا کہ جتنا انفراسٹرکچر ہے اس کو بہتر کریں. مثال کے طور پر جو بے روزگاری کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے، زراعت کے لیے کیا کرنا ہے، صحت کے لیے کیا کرنا ہے، ایجوکیشن کے لیے کیا کرنا ہے، سوشل سروسز کے لیے کرنا. ایک ایسا سسٹم ہو جس میں لوگ محسوس کریں یہ پاکستان ہمارے لیے بنا تھا. ہمارا آدھا خاندان انڈیا میں آتا ہوا شہید ہوا. ہمارے بزرگ یہاں اس لیے نہیں آئے تھے، روٹی تو وہاں بھی ہم کھاتے تھے. ایک آزاد ملک ہے، کلمے کے نام پر بنا ہے. تو اس میں رول آف لا کے ساتھ ڈسپنسیشن آف جسٹس بھی ہو، لوگوں کو انصاف بھی فوراً ملے، عدلیہ بھی آزاد ہو. ہر آدمی کو اپنے دائرے میں رہ کر کام کرنا چاہیے. اگر میرا کام قانون سازی میں قانون سے کرنا. اور جو میرا میسیج تو نہیں، میں ریکویسٹ یہ ہے سب کو کہ جو سرکاری ملازم ہیں ان کو کسی بھی حکومت کے ذاتی ملازم نہیں بننا چاہیے. اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک بڑا بیسک کویسچن ہے ویسے کہ ایم پی اے میں اور ایم این اے میں کیا فرق ہے؟ اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ یار ایک ایم پیز جو ہوتے ہیں ان کی کیا رسپانسبلٹیز ہوتی ہیں اپنے حلقے کے اندر؟ ایم پیز کی رسپانسبلٹی تو اوریجنلی تو لیجسلیشن ہوتی ہے، آپ نے جا کے نمائندگی کرنی ہے. باقی یہ ڈیولپمنٹ کام جو ہے اوریجنلی تو یہ لوکل گورنمنٹ کے ہوتے ہیں. اس پہ آپ کا دیکھیں، میں نے تو آپ کو پروگرام دے دیا کہ جو پارٹی کا نظریہ ہوگا، جو اس کی پالیسی ہوگی، جو اس کا مینیفیسٹو ہوگا اس کے مطابق ہم کریں گے. میں نے بتایا کہ بے روزگاری کو ختم کرنا ہے، لاقانونیت کو ختم کرنا ہے، جسٹس کو پریویل کرے. یہ سب چیزیں جب ہوں گی تو نیچرلی سارا بہتر ہو جائے گا. لوگوں کو یہ نہیں ہوتا کہ ہم نے ایم پی اے کے پاس جانا ہے چوری کر کے کہ یہ ہمیں چھڑا دے، یہ میرا ٹریفک ہے. یہ ایم پی اے کام نہیں ہے. مگر ود دی گیون سرکمسٹانسز لوگ آتے ہیں، آپ بیٹھیں گے باہر آ جائیں گے کہ جی میرا میٹر نہیں لگ رہا. بھئی آپ کہیں گے اس کو لگاؤ، بھی اس کا کام ہے. تو یہ رائٹ مین جو ہے نا، اس پہ فار دی رائٹ جاب لوگوں کو سہولت دینے کے لیے ہم ان کو فیسیلیٹیٹ بھی کریں گے، اور کوشش کریں گے کہ لوگوں کے ساتھ زیادتی نہ ہو. جہاں میرٹ پہ کام ہو، لوگوں کو ملازمتیں میرٹ پہ ملیں. اور خاص طور پہ جو میں نے کہا ابھی تو ہم اپنا ٹریفک سسٹم نہیں ٹھیک کر سکے ابھی تک. آپ دیکھیں نا یہ چیزیں آہستہ آہستہ ہو جائے گی. آئی ہیو اے بگ ویژن. میں نے دیکھیں نا آئی ایم تھنک ون آف دا سینئر موسٹ پارلیمنٹیرین. تو 88 آپ دیکھ رہے کتنے سال ہو گئے، 36 سال ہو گئے ہیں. تو میں اس میں ہوں، میں سسٹم میں سمجھوں. اینڈ یو ول فائنڈ اے چینج ان دی کانسٹیچوئنسی. لوگوں کو عزت وقار یہ نہیں کروں گا کہ آپ دیکھیں کہ میرا گاؤں
کافی دور ہے یہاں سے. میں نے لوگوں کی سہولت کے لیے یہ جگہ بنائی ہے تاکہ لوگوں کو سہولت ہو. باقی ان کو کچہریوں کے چکر نہ پڑیں, ان کو ہاسپٹل میں پہلے تو ڈرپ لگوانی ہوتی تھی تو ہمیں پوچھتے تھے. اب یہ سسٹم کو امپروو کرنا ہے. اللہ کرے میں کچھ کر سکوں, انشاءاللہ کوشش میری پوری ہوگی. ہماری سوسائٹی کے اندر جہاں پہ ہمارا حلقہ PP 108, یہاں پہ جو لوگوں کے مسائل ہیں, آپ کے پاس لوگ بھی آتے ہوں گے اپنے مسائل لے کے, زیادہ تر کون سے ایسے مسائل ہیں جو لوگ آپ کے پاس لے کے آ رہے ہیں؟ لوگوں کے مختلف مسائل ہوتے ہیں. دیکھیں, سب سے بڑا مسئلہ تو ان کو تھانے کا ہوتا ہے. کسی کا اگر کوئی بندے کے فائر بھی لگ گیا تو اس کو پہلے ڈاکٹر نہیں پوچھتا, میڈیکل لیگل نہیں ملتا, میڈیکل لیگل مل جاتا ہے تو تھانے پرچہ نہیں ہوتا. یہ دیکھیں نا, ایک ایشو آ گیا, وہ جو حقدار ہے وہ حق مانگتا مانگتا خراب ہو جاتا ہے. پھر دوسرا ریونیو سسٹم میں بڑا پرابلم آتا ہے. آپ کا جو بھی ہے زمین کا انتقال کا مسئلہ ہے, جو بھی لوگوں کے مسئلے آتے ہیں, ہم نے کسی کا غلط نہیں کرنا, مگر ہم نے یہاں بیٹھ کر ان کی اگر کوئی ایشو آتا ہے وہ نہیں کر سکتا تو بغیر کسی خوف کے ان کو کہنا یہ ہم آپ کا کام کروائیں گے, نہ آپ کو کوئی فیس کی ضرورت ہے, تاکہ وہ محسوس کریں کہ ہم نے اس بندے کو صحیح الیکٹ کیا تھا. یہ بتا دیں کہ ابھی مخلوط حکومت پھر بننے والی ہے, کیا یہی وہی 5 سالہ پرانا ڈرامہ چلے گا اس دفعہ بھی؟ یہ تو اللہ بہتر کرے گا, کیونکہ خان صاحب از مینٹلی ویری اسٹرانگ. انہوں نے جو ہے نا, یہ اگر وہ کمپرومائزنگ سیاست کرتے تو آج جیل میں نہ ہوتے. تو انشاءاللہ جو بھی ملک کے لیے ہو بہتر ہو, پاکستان کا نام روشن ہو, باعزت طور پر ہم جا سکیں. ورنہ دیکھیں کہ اس وقت جو حالات ہے, پاکستان کی اکانومی جس طرح بری طرح بیٹھی ہے, اور کل آپ دیکھیں گے کہ پٹرول کی قیمت اور بڑھ جائے گی. لوگ سارا پریشان ہیں کہ ہم اس کو زندہ کیسے رہنا ہے. تھینک یو سو مچ.